بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم له. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اقص حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب اور عالم آب و خواب میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر کائنات میں کوئی ذرہ بھی چمکا ہے نا تو آپ کی وجہ سے ہی چمکا ہے. شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. حضور کے عشق کو چھوڑ کر کوئی بندہ نمازیں پڑھے تو وہ نمازیں مجھے نہیں ہے. حضور کی محبت کو چھوڑ کر حضور کی عزت کو چھوڑ کر حضور کی ختم نبوت کو چھوڑ کر بندہ سمجھتا ہے میں تسبیح پڑھوں. امام ربانی مجدد الفسانی گردن مجدد بھی وہ تھے. آج جس کو مجدد کی تعریف بھی نہیں پتا وہ کہتا ہے میرے پیر صاحب مجدد ہے. میں نے کہا تمہارے پیر صاحب کو مجدد کی شرائط بھی نہیں آتی ان کو کیا مجدد بنا دیا. مجدد وہ تھے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کی آگے. مجدد وہ تھے جنہوں نے ظالم بادشاہوں کے سامنے سینہ تان کر کہا ستمگر ادھر ہنر آزمائے تو تیر آزما مجھ گر آزمائے. وہ مجدد تھے. تو وہ امام ربانی مجدد الفسانی جب آپ کو قلعہ گوالیار کی جیل میں ڈالا گیا نا تو آپ نے عصر کی اذان کے وقت نہ عصر کی اذان دی تو چوروں ڈکیٹوں نے کہا جناب آپ کے مرید یہاں نہیں بیٹھے یہ جا کر کسی اور کو سنائے. امام ربانی نے فرمایا میں جس کو سنا رہا ہوں وہ میری سنتا. پھر نماز پڑھنے کے بعد امام وہ مجدد وہ تھے. تم تو زور لگا لگا کے تھاکے ہمیں نہ بدل سکے ہمیں تو صرف بابا ہی بدلا. بڑے پیروں نے زور لگایا بھی ہمیں شان وسیع آپ نے اللہ ہی ہے. میں کہا نا پتر اسی بھی حضور دے غلام ہاں ایسی بابے دے گئی جھکے ہاں دے انہوں نے جا کے پیر چومے تھے انہوں نے ہی ہاتھ چومے کیوں لوگ مرتے قلندر وہ تھا. علامہ اقبال کہتا ہے قلندرانہ ادائیں سکندرانہ جلال یہ امتیں ہیں جہاں میں برہنہ شمشیریں. علامہ اقبال کہتا ہے یہ تو امت جو ہے یہ ننگی تلوار ہے. تو کون سا عمل ہمیں سکھاتا. امام ربانی نے جب نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد سارے ڈکیٹوں کی طرف صرف ایک ایک نگاہ دیکھی. صرف ایک نگاہ ڈالی سارے ولی بن گئے. اور پھر اگر آپ پڑھیں تو تاریخ میں ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جو مرید تھے نا آپ کے ڈکیٹ تھے جب مرید ہو گئے آپ کے پھر پوری دنیا سو جاتی تھی. وہ سارے جو ڈکیٹ بعد میں ولی بن گئے. وہ جیلوں کی دیواروں میں سے گزر کر باہر شہر گھما کر رات کو واپس آ جاتے. صرف یہ ہے کہ ان کے دروازے پر آنا پڑتا ہے. تو آیا نظر تے کیوں بدلسیوا دارا رنگاوے چرنگیلے محمد. حضور کے دربار پر آئے نہیں تو پھر تو امام ربانی خود فرماتے ہیں ایک بندہ 1,00,000 بار درود پڑھے. 1,00,000 بار. کوئی بندہ آج کہے کہ جناب فلاں علاقے میں حضور کی گستاخی ہو گئی ہے تو وہ پھر درود پڑھنے پڑ جائے اور نمازوں پہ زور دے دے. امام ربانی فرماتے ہیں اللہ اس کے 1,00,000 مرتبہ پڑھے ہوئے درود اس کے منہ کے اوپر. جو حضور کی عزت کے لیے نہیں نکلتا نا وہ مت سمجھے کہ اس کی نمازیں قبول ہیں اس کے روزے قبول ہیں حج قبول ہیں زکاتیں قبول ہیں. نہ جتنا مرضی کوئی متھا رگڑ لے لیکن ظاہر تک کھپارا ہٹ پاسے عاشق کا پسارا ایک پاسے.
عاشق کا جنازہ تم نے لکھ دیا. وہ علامہ اقبال کا شعر خود پڑھتے ہوئے گئے. اے حلقہ درویشاں کون آتے خدا کیسا, وہ جس کے گریباں میں ہنگامہ رتبہ خیز. اقبال کہتے ہیں درویش تو وہ ہے, فقیر وہ ہے جب دنیا میں رہے تو قیامت کا منظر برباد کر کے رکھے گا, جو ذکر کی گرمی میں شمع کی طرح روشن, جو لبیک کے نعروں سے شمع کی طرح روشن, جو فکر کی صورت میں بجلی سے بھی زیادہ تیز. علامہ اقبال کہتا ہے جو مرد ہوتا ہے نا فقیر, وہ مسلمانوں کو نظریہ ایسا دیتا ہے, فکر ایسی دیتا ہے, رسول اللہ کے دروازے پر بجلی سے زیادہ تیز لے کر جاتا ہے. زاہد کھپ کھپ کے تھک جاتے ہیں پھر بھی نہیں پہنچ سکتے, زاہد کھپ کھپ کے تھک جاتے ہیں پھر بھی حضور کے دروازے عاشق نک میں پہنچا دیتے ہیں, پہنچا کر نہیں گئے حضور کے دروازے پر. آج پھر بھی اگر ہم غیروں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, حضور کا نام آئے, ہم سوچیں میرے آقا میری نیت بھی جانتے ہیں, آپ سب کی نیتیں بھی جانتے ہیں. حضور میرے عزائم بھی جانتے ہیں, آپ کے عزائم بھی جانتے ہیں. حضور میرے آواز بھی جانتے ہیں, آپ کے آواز بھی جانتے ہیں. ہاں ہمیں کبھی بھی پریشانی نہیں ہوئی, 1% بھی پریشانی ہوئی. رپورٹیں بنانے والے اور غیروں کے غلام, بلے شیر تیر گدڑ لومڑ کے یار, وہ رپورٹیں بنائے جا کر جو مرضی کہے, ہمیں بالکل پریشانی نہیں ہے. تم بناؤ, لیکن تمہاری رپورٹ کرام کاتبین بنا رہے ہیں, ہماری رپورٹوں کی ضمانتیں پہلے بھی ہو گئی ہیں, آگے بھی حضور نے کرم فرمایا ہو جائیں گے. لیکن تمہاری ضمانت میرے آقا کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا. اور قیامت والے دن حضور کے غلاموں کا ہوگا, نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز ہی نکالے ہوں گے. قیامت والے دن لوگوں کے ہاتھ زبانیں تو بندوں کے ہاتھ خود بول پڑیں گے, ہاتھ خود بولیں گے یہ کس کس کا نعرہ لگایا کرتے تھے. ہمارے ہاتھ انشاءاللہ لکھا سلام و بابا جی آپ پر, آپ نے ہمیں غیروں کا نعرہ نہیں سکھایا, آپ نے ہمیں اپنا نعرہ نہیں سکھایا. آپ نے میں کہا کہ لبیک یا رسول اللہ لگاؤ, قیامت والے دن زبانیں بندوں کی ہاتھ خود بول پڑیں گے. منصب پر نبیین کے نعرے لگاتے تھے, تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگاتے تھے, یہ تو بتا کر گئے. ہمیں تو کوئی اور نعرہ سکھایا ہی نہیں, تو قسمت کی بات ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ازل میں لکھا تھا کہ احمد رضا کا قلم بھی چلے گا, احمد رضا کتابیں بھی لکھے گا, احمد رضا شعر بھی لکھے گا. لیکن آپ فرماتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے احمد رضا کے قلم سے اپنے حبیب کی شان میں شعر لکھا ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے احمد رضا کے قلم سے اپنے حبیب کی شان میں کتابیں لکھائی. کسی کی قسمت میں بلے, کسی کی قسمت میں شیر, کسی کی قسمت میں تیر, کسی کی قسمت میں گدڑ, کسی کی قسمت میں لومڑ. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہماری قسمت میں لبیک یا رسول اللہ. ہماری اس سے بڑی خوش قسمتی کوئی ہے, ہمارے زبانوں پر ہر وقت لبیک. ہماری نسلیں بھی جو یہ دیکھو بابا جی نے تیار کیا ابھی ہمیں, اور جو دودھ پیتے بچے بھی سے لبیک تیار ہو کر آئے گے, ان کو کون سنبھال لگا؟ یہ ایسے نہیں سنبھالے جانے گا جو حضور کا نام ہے. یہ تو ہم نے ویسے تاریخ میں پڑھا تھا نا کہ ہمارے بزرگ حضرت خالد بن ولید صحابی رسول جب آپ گئے نا, 3.5 لاکھ کی فوج تھی سامنے. ادھر سے حضرت ابو سفیان نے کہا, انہوں نے پہلے اپنا لشکر بھیجا 60,000 کا, 60,000 کا لشکر بھیجا. ابو سفیان نے کہا بھی خالد بن ولید کو کہا بھی بتائیں کتنے بندے چاہیے. آپ نے کہا 30 بندے. انہوں نے کہا اللہ کے بندے 60,000 ہے, تو صحابہ کو شہید کروانا چاہتا ہے. کہا کہ 30 اور دے دیں, 60 بندوں کے علاوہ ایک بندہ اور نہیں لے کے جاؤں گا. جب وہ 60 صحابہ کو لے کر گئے نا, سامنے جو تھے نا وہ سامنے کافر وہ دیکھ رہے تھے, وہ کہتے شاید یہ صلح کے لیے آ رہے ہیں. حضرت خالد بن ولید بھی نہیں کہ ابھی جناب مہربانی فرماؤ سے 60 بندے آئے ہیں صوفی لوگوں نے. تو اسلام میں تو جی اخلاق کا درس دیتا ہے, اسلام محبت کا درس دیتا ہے, اسلام تو امن کا درس دیتا ہے. لڑنے لڑانے والی بات نہ کرو یار, تم اتنے لاکھوں میں آ گئے ہو یار ہم سے لڑنے. انہوں نے کہا ہم سے صلح کرنے آئے ہو. حضرت خالد بن ولید نے کہا نہیں ہوئے, تمہارا خون پینے آئے ہیں. کہا تمہارا خون پینے آئے ہیں. انہوں نے کہا وہ حیران ہو گئے. پھر کیا ہوا, صبح سے لے کے ظہر تک 60 صحابہ 60,000 کے ساتھ لڑتے رہے. 60 صحابہ نے 10,000 کافر مار دی. 10,000. یہ غازی یہ تیرے پورا سرارہ بندے جنہیں بخشا ہے تو نے یہ ذوق خدائی. پھر وہ پڑھا تو ہم نے تاریخ میں تھا
بابا جی نے قرون اولا کی یاد تازہ نہیں کی. 2017 کے فیض آباد کے دھرنے میں 32,000 کی صرف ایف سی تھی. اس کے علاوہ پولیس، ان کے پاس گنے بھی، ہر چیز موجود. ہمارے ہاتھوں میں صرف یہ تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اللہ فرماتا ہے تمہارے میں سے 20 بھی ہونا مرد ہو مرد، بزدل نہیں ہو مرد، 20 بھی ہو ہم 200 پر غالب کر دیں گے. فیض آباد میں رب نے غالب نہیں کیا. 400 سے 500 لڑکے تھے ظاہری طور پر، ویسے تو حضور غوث اعظم بھی تھے، حضور قادری حجویری بھی تھے. بتائیں نا، میں نے پہلے بھی بات کی، قیامت تک نام اس کا رہے گا جو حضور کے ساتھ وفا کرے گا. چاہے وہ کوئی سید ہے، چاہے وہ کوئی پیر ہے، چاہے جو بھی ہے، جو حضور کا وفادار ہوگا قیامت تک نام اس کا ہوگا. بتائیں 1929 میں بڑے بڑے سید زادے یہ تھے، کسی کا نام بھی شاید آپ نے نہ سنا ہوگا، لیکن نام کن کا ہے؟ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب درخان کے بیٹے کے ساتھ سینہ تان کر کھڑے ہو گئے. فرمایا ہم اس غلام کے ساتھ کھڑے، اس نے ہمارے نانے کے ساتھ وفا کیا. اور قیامت تک نام اس کا رہے گا پیر سید ظہیر الحسن شاہ، جو بابے کے ساتھ سینہ تان کر کھڑا رہا اور 2 مہینے جیل میں بھی بابا جی کی وجہ سے رہے. سید تو وہ ہے جنہوں نے اپنے قربانی، انہوں نے کہا 35 ایکڑ میں بیچے ہیں، 69 مجھا میں بیچے ہیں. امیر تے مینوں پڑھنا چاہیے تھے، تو مینوں کوئی پریشانی نہیں، ساتھ دے امیر پڑھ دے تانوں کس چیز سے. علامہ اقبال کہتا ہے حریف اپنا سمجھ رہے ہیں مجھے خدا یار خانقاہی، انہیں یہ ڈر ہے میرے نالوں سے شک نہ ہو سنگ آسمان. وہ کہتے ہیں پہلے بابے نظرانے بند کیتے ہوئے سن، اور بھی آگے ہوتا پتر بھی. ابھی تو چوتھا جو میں لوگ کہتے ہیں یار اس دفعہ ساتھ دے جمعہ پڑھایا 50 آ گئی ہے. میں کہ ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا. انشاءاللہ حضور کے غلام بتا دیں حضور کے دین میں آنا ہے. حضور کا دین میرے آقا میری بات نہیں. تبدیلیاں نے انقلاب کے نعرے لاؤن والے پٹھے بھی ہو جان، کہ انہوں نے نال کھڑے دے مولوی پیر بھی پٹھے ہو جان، زور نہ لیں. کبھی بھی تبدیلی دے انقلاب نہیں لا سکتے. انقلاب تبدیلی تب آئے گی جب مصطفیٰ کریم کا دین آئے گا اور وہ دین والے لے کر آئیں گے. ساری مثالیں جو حکمرانوں کے دروازوں پر جا کر ان کے تلوے چاٹتے ہیں نا مولوی اور پیر، میں بات ان کے بارے میں نہیں کرتا، میں کروں گا لوگوں کو غصہ آ جائے. قرآن کی بات کرتا ہوں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آيَاتِنَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. بلال بن بہور بہت بڑا صوفی تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، بہت بڑا عبادت گزار صوفی. اللہ اس کی ہر دعا قبول کرتا تھا، ہر دعا. لوگ اسے دعائیں کروانے آتے تھے. کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام جب اسلام لے کر آئے، دین لے کر آئے، تو اس علاقے میں آنے لگے تو اس علاقے کا بادشاہ جو تھا وہ بتوں کا پجاری تھا. اب جب اس نے دیکھا موسیٰ آ رہے ہیں تو میری تو بات نہیں چل رہی، میں تو جھوٹا ہوں. اس نے پیسے دیے اور صوفی صاحب کے پاس آ گیا. صوفی کی طریقت میں فقط مستی گفتار اور ملا کی شریعت میں فقط مستی احوال. وہ مرد مجاہد مجھ کو نظر نہیں آتا ہو جس کی رگو پہ میں فقط مستی ہے کردار. بات کہتے ہیں وہ مجاہد مجھے نظر نہیں آتا جو گفتار کا نہیں کردار کا راضی ہو. کردار کا یہ تو صرف اپنے مرید بڑھاتے ہیں. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوتا ہوں کم از کم آپ سوچا کرے ضرور جتنا مرید کا حق ہے نا حضور کی عزت پر پہرا دینا. کوئی سمجھے کہ پیر صاحب بیٹھے ہیں اور مرید صاحب نکلے ہوئے ہیں تو بھی مرید پیر کے مرید تو گئے تو پیر صاحب کا حق ادا ہو گیا. نہ رکھنا پیر صاحب کا زیادہ حق ہے. کیوں جب میں حضور کے نام پر کھاتا ہوں، میں نے حضور کے نام پر آستانہ بنایا ہوا ہے، میں نے حضور کے نام پر مسجد بنائی ہوئی ہے، میری پگڑی سلامت حضور کی وجہ سے ہے، لوگ میرے ہاتھ حضور کی وجہ سے چومتے ہیں. میرا حق مریدوں سے زیادہ ہے سب سے پہلے نظام میں آنا. بے شک میرا حق سب سے پہلے حضور کی عزت پر پہرا دینا. اگر میں نہیں آتا تو یہ نہ سمجھے مرید حق ادا کرے. کلمہ مرید نے بھی وہی پڑھا ہے، پیر نے بھی وہی پڑھا ہے. سب کی عزت رسول اللہ کی وجہ سے ہے. حضور کی عزت پر جو پہرا دے گا ہمارے لیے وہی عزت کے قابل ہے. ہمارے لیے ایسے سید عزت کے قابل ہے جو حضور کی عزت کے لیے نکلے ہوئے ہیں. باقی سیدوں کو ہم مانتے نہیں کہ حضور کرے.
جو حضور کا نہیں سید وہ سید، وہ آپ کا کیسے ہو سکتا ہے یار؟ ویسے سوچیں، جو اپنے نانے کا نہیں آپ کا ہو سکتا ہے؟ کائنات کی سب سے بڑی دربار دربار رسالت ہے، گنبد خضرا سب سے بڑی دربار، اس دربار کے سجادہ نشین اور شہزادہ امام حسن حسین مسجد میں بیٹھے ہیں۔ ایمانداری سے بتائے جب دین پر وقت آیا امام حسین نذرانے لے رہے تھے، دین پر وقت آیا امام حسین تعویذ لکھ کر دے رہے تھے، دین پر وقت آیا امام حسین مرید بڑھا رہے تھے، دین پر وقت آیا تو کیا امام حسین نے فتویٰ دے دیا تھا یزید ظالم ہو گیا، زانی ہے، شرابی ہے؟ جب دین پر وقت آیا تو حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی ڈیڑھا قتل معشوق دے منتے ہوں، سچا عشق حسین علی دا باہو سر دے وے راز نہ بھلے ہوں، میں سر دے دیا دین پر آج نہیں آنے دیا۔ شہزادے تو وہ تھے، وہ درباروں پہ۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے علاقے کا شاعر ہے شاکر شور بادی، وہ کہتا ہے کفر تو زندگی پہن کے مسلمان جینے میں، کفر تو زندگی پہن کے، وہ کہتا ہے جو پوری دنیا کو زندگیاں دیتے تھے آج کفر کے غلام ہوئے کھڑے، آج ان سے زندگیاں لے رہے ہیں، جو پوری دنیا پر حکومت کرتے تھے آج غلامی میں آئے ہوئے ہیں۔ کفر تو زندگی پہن کے مسلمان جینے پہن، وہ کل دے بت شکن تو بت پرستی جینے پہن، وہ کہتا ہے کل جو بتوں کے توڑنے والے تھے محمود غزنوی کے ماننے والے آج خود یہاں بت خانے تعمیر کر رہے ہیں۔ نہیں ہو رہے اسلام آباد، فرانس نے حضور کی شان میں گستاخی کی، ہمارے حکمرانوں نے کے کے اندر منظر کے افتتاح کیا، گستاخوں کو جواب دینے کی بجائے وہ وہاں پر بھی اسلام، ہم تو اخلاق کے ماننے والے ہیں، ہم اخلاق سے جواب دیں گے۔ میں نے کہا تو نے اخلاق پڑھا ہی نہیں ہے، جو تیرا اخلاق ہے نا وہ بغیرتی ہے، اخلاق نہیں۔ جو اخلاق رسول اللہ کی عزت پر پہرا دے وہ اصل اخلاق ہے۔ میرے آقا نے فرمایا من سب نبیًا فاقتلوہ، یہ فرمانا اخلاق ہے۔ حضور نے ابن خطب کو گستاخ رسول کو کعبے کے غلاف کے اندر قتل کروا دیا، یہ قتل کروانا اخلاق ہے۔ حضور بدر میں تلوار اٹھا کر چلے گئے، وہ تلوار اٹھانا اخلاق ہے۔ تو ہمیں اپنا اخلاق نہ سمجھا، اخلاق وہ ہے کہ رسول اللہ کی عزت کی بات آئے تو اخلاق سب سے پہلے آئے۔ یہ نہ کہے کہ ہم تو اخلاق سے جواب دیں گے۔ میں نے کہا رب کہتا ہے تو نہیں بات ذالک ذلیل، تیرا کون سا اخلاق ہے؟ رب کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ رب یہ کہتا ہے تو کون سا؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا نا بہت بڑا صوفی، اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا، وہ بادشاہ جو تھا وہ پیسے لے کر صوفی صاحب کے پاس آ گیا، اس نے کہا حضور یہ پیسے لے لے، ہیرے جواہرات لے لے، ہیرے جواہرات آپ لے لیں اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کر دیں۔ نعوذ باللہ ان کے لیے بد دعا کر بھی دعائیں قبول جو ہوتی تھی۔ صوفی کو جب پیسے نظر آئے نا تو بڑے بڑے بدل جاتے ہیں، یہ صرف محمد عربی کے غلام ویل چیئر پر بیٹھنے والے ہوتے ہیں، پوری دنیا بھی آ جائے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں مر ہی جاؤں تو جاؤں، حضور کا دروازہ چھوڑ کر جاؤں تو مر ہی جاؤں، اس سے بہتر ہے۔ حضور کے غلام یہ ہوتے ہیں۔ اس نے کہا یہ پیسے لے لو، اس نے کہا اچھا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اپنی کھوتی کے اوپر چڑھا، صوفی کھوتی کے اوپر چڑھ کر پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگا نا تو کھوتی اس کو بار بار گراتی ہے، وہ حیات کا سامنے نبی ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ کھوتی وہ حیات تھا۔ آج وہ کھوتوں کو واقعی حضور کی بارگاہ میں کھوتا آیا، حضور نے پوچھا بھی کون ہے؟ اس نے کہا میرا نام یزید ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے بھی جانتا ہے؟ اس نے کہا جی میں جانتا ہوں۔ حضور نے کہا میں کون ہوں؟ اس نے کہا ہوا رسول اللہ، وہ خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہے۔ یار تم لوگوں سے، حکمرانوں سے اور ان کے یاروں سے جو ختم نبوت کے غدار ہیں، تم سب سے تو وہ کھوتا اچھا، تمہارے اندر کھوتے جتنی بھی غیرت نہیں ہے۔ وہ کھوتا حضور کی عزت پر پہرا دیا تو حضور نے حدیث کی کتاب میں اس کا نام لکھوا دیا، حدیث کی کتاب میں کھوتے کا نام آیا ہوا اور حضور نے اس کا نام رکھا یزید تھا۔ حضور نے فرمایا حضرت یافور۔ یار کھوتا ہو کر حدیث کی کتاب میں نام لکھوا جائے تو اشرف المخلوقات ہو کر حضور کی غلامی میں نام نہ لکھوا سکے تو کھوتے سے بھی بدتر ہے۔ لیکن حدیث کی کتاب میں اگر گدھے کا نام آ سکتا ہے تو محمد عربی کے غلام اگر وفا کرے تو نہیں لکھوائے گا غلامی میں نام۔ وہ چڑھ گیا اوپر، اس نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، اس نے کی تو بد دعا، اللہ نے بد دعا کی جگہ دعا نکلوا دی۔ رب تو رب ہے، وما تشاءون الا ان شاء اللہ، ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے، ان کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ حضور کا دین آئے گا، انشاءاللہ محمد عربی کا دین ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ میرے آقا کا فرمان ہے قیامت سے پہلے پوری دنیا پر اسلام کا پرچم بلند ہو انشاءاللہ۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے، میری بات ہی نہیں، ہم تو اس فرمان کے زور پر زور مار رہے ہیں، ہم اس فرمان کے زور پر زور مار رہے ہیں، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں۔ ہم تو حضور غوث پاک کے ادنا سے ادنا سے ادنا سے ادنا سے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ حضور کے دربار تو راز بنا ہے نا، ہم تو حضور غوث پاک کے
غلام ہے. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. تو کسی کے نہ گھٹانے سے گھٹا ہے نہ گھٹے گا, جب بڑھائے تجھے اعلیٰ تیرا. ہم تو ان کے ماننے والے ہیں, تم کس کے ماننے والے ہو سامنے آؤ. بابا جی تو ساری زندگی کہتے رہے میرے نام کوئی گال کرے, ایویں ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, ہونے کی ضرورت کسی دی نہیں ہے. کبھی ادھر ادھر باتیں پتہ تھا مولویوں کو ساریوں کو کہ بابا شیخ الحدیث ہے, اس کو قرآن کے سیگے بھی آتے ہیں, کہنے سانوی لمحے ہم پھال ہے. اللہ اس لیے آج تک سامنے نہیں بیٹھے کہ بابا جی پڑھے ہوئے تھے, ہر چیز پڑھ کر بات کرتے تھے, ہر کسی کو پتا تھا بابا پڑھا ہوا ہے, کسی کی ضرورت نہیں ہوئی آج تک. وہ جب چڑھ گیا اس نے دعا کر دی, اللہ نے بد دعا کی جگہ دعا نکلوا دی. رب نے اس کی مثال دی قرآن میں. علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے بیان قرآن میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. آپ فرماتے ہیں قیامت تک جتنے بھی مولوی جا کر حکمرانوں کے دروازے پر پیسے لے کر کام کریں گے, ان کی مثال بھی قرآن میں یہی ہے, یہی مثال ان کے لیے بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا جو مولوی اور پیر اور صوفی جا کر حکمرانوں کے دروازے پر جا کر پیسے لے کر اور پھر دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے, اور نبی کے دین کے مخالف کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتے ہیں نا پہلے دعائیں کرتے ہیں ریاست مدینہ, کیا بات ہے سبحان اللہ. جو 2 سالہ بچوں کے ساتھ ریاست مدینہ میں زنا ہوتا تھا, ریاست مدینہ میں سادات کے گھروں میں چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کر دیواریں پھلانگ کر پولیس گھس جاتی تھی. ریاست مدینہ میں یہ ہوتا تھا کہ ثانیہ صاحبال کے بچوں کو ان کے ماں باپ کو روڈوں کے اوپر کھڑا ہو کر مار دیا جاتا تھا. ریاست مدینہ میں یہ ہوتا تھا کہ مسجدوں کے محرابوں کے اندر کنجریوں کو نچایا جاتا تھا. ریاست مدینہ میں سکھوں کے لیے گردوارے بنائے جاتے تھے. ریاست مدینہ کے مندروں کا افتتاح کیا جاتا تھا. ریاست مدینہ کے اندر سکھوں اور ہولیاں اور کرسمس ڈے منائے جاتے تھے. عید میلاد النبی تو تم منا نہیں سکتے, اس کے لیے تو تم جلوس نکال نہیں سکتے, اور سکھوں کے ساتھ جا کر تم بیٹھتے ہو. کعبے کے اندر گئے تم, مدینے کے اندر گئے, تمہارے سر پر ٹوپی نہیں آ سکی, سکھوں کے بدلے تم نے ان کا لام رومال پہن لیا. کس چیز کے تم کون سے دعوے کرتے ہو ریاست مدینہ کے, ہمیں بھی بتاؤ نا. کس چیز کا دعویٰ ہے ریاست مدینہ؟ ریاست مدینہ میں یہی ہوتا تھا. ریاست مدینہ تو یہ تھی کہ حضرت عمر فاروق کو ملنا ہے امام حسن پاک. جب دیکھا آپ مصروف ہے واپس چلے گئے. جب حضرت عمر فاروق کو پتہ لگا کہ امام حسن مل رہے ہیں, دوڑ کر گئے آپ کے دروازے پر, دروازہ کھٹکھٹایا. جب آپ باہر نکلے فرمایا ملنے آپ ملنے نہیں, کہا آپ مصروف تھے. فرمایا ہماری ساری مصروفیات آپ بتاتے تو ہم ساری ختم کر دیتے, یہ سب کچھ آپ کے لانے جان. آپ نے اپنی پگڑی اتاری, پگڑی اتار کر حضرت عمر نے امام حسن کے قدموں میں رکھ دی. فرمایا ہماری یہ پگڑیاں بھی آپ کے لانے جان کی وجہ سے. یہ ریاست مدینہ میں سادات کے ساتھ جو تم کرتے ہو یہی ہوتا تھا. انشاءاللہ عدالت تو لگنی ہے انشاءاللہ, یہاں بھی تمہیں پتہ لگ جائے گا. ہم نے تو حضور کے نالین کی خاک کے صدقے, وہ تو لطف تو ہمیشہ ہی ہے. بابا جی فرماتے تھے لطف سجن دم بدم, لطف سجن دم بدم. حضور کے نام پر مزے ہمیشہ ہے. یہاں بھی مزے نہیں تھے بابا جی کے, لوگ ویل چیئر بھی چونتے تھے, ویل چیئر بھی لوگ چونتے تھے. جب اس دنیا سے چلے گئے میدان پاکستان میں بھی لطف. قبر میں گئے تو میرے آقا نے خود تھپکیاں دی ہوگی, سو جا سو جا. اور یہ میں بات نہیں کر رہا, اور اعلیٰ حضرت بریلوی خود کہتے ہیں مرکب میں اپنے بندوں کو تھپک تھپک کر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دے کر جاتا ہے, حضور کے ساتھ کرتا ہے وفا, قبر میں جب جاتا ہے تو حضور خود اس کو تھپکے دیتے ہیں, سبحان اللہ سو جا. منظر کیسا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مرکب میں اپنے بندوں کو تھپک تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں, سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں, ٹوٹی آسیں بندھاتے یہ ہیں, ہلتی نیو جماتے یہ ہیں, رب ہے موتی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے دلاتے یہ ہے, انا آتینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہے, ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کر بلاتے یہ ہے, ان کے ہاتھ میں ہر ایک کنجی ہے, مالک کل کہلاتے یہ ہے, قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہے, آتے یہ ہے, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے. ہمارے آقا کو اتنے کریم ہے, تم تو کانے ہو لوگوں کے, ایم ایل اے کے دروازے پر لائنوں میں لگ کر زمین ہو کر کھاتے ہو, ہم ڈائریکٹ رسول اللہ کا کھاتے ہیں. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, منصب پر نبیت, منصب پر نبیت, منصب پر نبیت, لبیک 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 یا رسول اللہ.
تاجدار ختم نبوت من سب نبی جن من سب نبی جن من سب نبی جن. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چھوڑ کر نہ غیروں سے پیسے لے کر پھر ان کے ہمارے مخالف کھڑے ہو جاتے ہیں، فرماتا ہے ان کی مثال اس کتے کی طرح ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ان کی مثال اس کتے کی طرح ہے. إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. کون سا کتا جو زبان نکال کر ہانکتا رہتا ہے؟ لوسی کتا، کبھی اس کے دروازے کبھی اس کے دروازے کبھی اس کے. جو نسلی ہوتا ہے وہ ایک ہی دروازے پر پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدل کیوں خار پھرتے ہیں. حضور کے ساتھ وفا کریں، حضور کے علاوہ کوئی نہیں ہے آپ کو بچانے والا. علامہ اقبال قلندر لاہوری آپ خود کہتا ہے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تم نے، وہ کیا دردو تھا جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہوش محبت میں، میں کہتا ہوں تجھے اس بابے نے پالا ہوش محبت میں، پاؤں سے کچل ڈالا تھا جس نے تاج سرے دارا. بے شک بے شک. بڑے بڑے بادشاہوں نے کہا اتنی سیٹیں لے لو، اتنا کر لو. آپ نے کہا ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں صرف محمد عربی کا دین چاہیے بس. کوئی ہے تو سامنے لے آؤ، کسی کے پاس ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہیں وہ دعا تو کرے کم از کم ہمارے ساتھ. ہم تو دعا کرتے ہیں یا اللہ قیامت والے دن ہمیں اپنے بابے کے ساتھ اٹھا. تم بھی دعا کرو جس حکمران سے محبت کرتے ہو اللہ تمہارے قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھائے. یہ کوئی نہیں بھی کر سکتا، کوئی بھی نہیں کرتا. پتہ ہے جھوٹے ہیں پھر بھی کرے. یہ تو شروع سے چلتا آ رہا ہے. میرے آقا و مولا کو جنہوں نے بغیر دیکھے ماننا وہ مان گیا، جنہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے بھی ہوئے پھر بھی نہیں مانے، چاند دوبارہ واپس آ گیا پھر بھی نہیں مانے. جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا نا وہ کبھی بھی نہیں کھڑے ہوں گے. وہ ابھی تک بھی کہتے ہو یہ ہے کوئی غیر سید سادا. وہ کہتا ہے ہم جنازوں سے متاثر نہیں ہوتے، ہم جنازوں سے متاثر نہیں ہوتے. اور تمہارے جنازے بھی ہم دیکھ لیں گے. قیامت تک عزت والا جنازہ اس کا ہے جو رسول اللہ کی عزت کا پہرے دار ہے. بتائیں نا یار، پوری دنیا میں پوری کائنات میں مولا علی سے بڑا کوئی اخلاق والا ہے؟ بتائیں ہے کوئی اخلاق والا؟ آنس میں بلند آور، آنسوں سے جگر آور، شمشیر پدر خواہی بازو پدر آور. علامہ اقبال کہتا ہے وہ مولا علی والا سوز جگر، وہ بہادری، وہ شجاعت، وہ بازو چاہتا ہے نا پہلے ان کے دروازے پر جا کر وہ بازو مانگ کر آ، ان جیسی غیرت بھی کر پھر آئے گا. بازو ایسے لیا تھا. مولا علی نے شاہ عبدالحق محدث دہلوی بیان فرماتے ہیں مولا علی نے جو خیبر کے موقع پر دروازہ اٹھایا تھا نا، خیبر کی قلعہ جو اکھاڑا تھا وہ اس دروازے کا وزن 1600 من تھا. 1600 من کا دروازہ مولا علی نے الٹے ہاتھ میں اٹھا لیا. عمر بن عبد الود جب آیا مدینے کے اندر، اس نے آ کر للکارا، اس نے کہا کوئی ہے تم میں سے جو میرا مقابلہ کرے؟ مولا علی نے سب سے پہلے کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کا سر اتار کروں. حضور نے خود اپنے ان کے مولا علی کے سر پر امامہ باندھا، امامہ باندھ کر مولا علی کو روانہ کیا اور 7 تلوار عطا کی. سبحان اللہ. تسبیح نہیں دی جاؤ جی تبلیغ کرتے ہو اسلام کو اخلاق سے پھیلا، محبت سے پھیلا، تسبیح لے جاؤ نا. حضور نے تلوار عطا کی. مولا علی جب عمر بن عبد الود کے سامنے گئے نا تو اس کو کہا میں نے سنا ہے تو جو تیرے سامنے مقابلہ کرنے آئے نا تو اس کی 3 باتوں میں سے ایک بات ضرور مانتا ہے. اس نے کہا میں مانتا ہوں. مولا علی نے فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ چپ کر کے حضور کا کلمہ پڑھ. یہ نہیں کہا یار آپ اسلام والے لوگ ایسے ہیں صوفی، ہماری صوفی لوگ جو ہوتے ہیں وہ لڑائی والی باتیں نہیں کرتے. تو اسلام تو محبت اور امن سے پھیلا، اس لیے لڑائی والی بات نہیں. میں چپ کر کے یار آپس میں بیٹھ کر کوئی بات چیت کرتے نہیں. کہا پہلی بات یہ ہے پہلی حضور کا کلمہ پڑھ لے. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. فرمایا دوسری بات یہ ہے تیرے سر نہیں اتاروں گا، چپ کر کے بھاگ جا. ہر بات ہی دھمکی والی. ایک ہی نے صوفی ہیں کہتے ہیں اسلام میں دھمکی ہے نہیں. دوسری بات کہا تجھے بخش دوں گا، چپ کر کے واپس. یہ بھی واپس چلا گیا. عرب کی عورتیں مجھے تانا دے گی، مرتا بھاگ آیا 10,000 کے ساتھ اکیلا لگتا. عمر بن عبد الود 10,000 بندوں کے ساتھ اکیلا. عورتیں کہیں گی 10,000 کے ساتھ لڑتا تھا، ایک سے ڈرتا رہا. مولا علی نے یہ نہیں کہا. تیسری بات یہ ہے یار آپس سے بیٹھ کے گل کریے. اسلام تو رواداری کا درس دیتا ہے، لڑنے لڑانے کی تو بات ہونی بھی چاہیے. اسلام تو محبت اور رواداری کا درس دیتا ہے، اخلاق کا درس دیتا ہے، امن کا درس دیتا ہے. آپ مل کے بیٹھ کر کوئی تسبیح پھیرتے ہیں تجھے میں سمجھاتا ہوں نا. مولا علی نے فرمایا تیسری بات یہ ہے میدان میرا. تیسری بات یہ ہے میدان. وہ بڑا غصے میں آیا، اس سے جا کر گھوڑے سے اس نے جمپ لگایا، نیچے اتر آیا. نیچے اتر سے کہا تمہیں
تجھے جانتا نہیں میں عمر بن عبد ود ہوں، اوے میں 10,000 کے ساتھ اکیلے لڑتا ہوں، عرب کی عورتیں اپنے بچوں کو میری کہانی سنا کر بہادر کرتی ہے، تو مجھے جانتا نہیں میرا نام عمر بن عبد ود ہے. مولا علی نے کہا جناب ایسا نہ کرو، ایڈا وڈا للکار نالا سے ڈر جانے، ایسے کہ صوفی لوگ یہ نہیں کہا. جب اس نے کہا نا میں عمر بن عبد ود ہوں، اوے میں 10,000 کے ساتھ اکیلا لڑتا ہوں، مولا علی نے فرمایا الذی سمتنی امی حیدرا، اوے میری ماں نے بھی میرا نام ببر شیر नारे हैदरी जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، منصب نبی منصب نبی منصب نبی. مولا علی صحابہ فرماتے ہیں مولا علی اور اس کے درمیان کتنی لڑائی ہوئی، کتنی لڑائی ہوئی، کتنی لڑائی ہوئی، یہ نہیں تبلیغ ہوئی، کتنی دیر چلا کاٹتے رہے، اتنی دیر اس کو تسبیح پھیرنے کے طریقے بتاتے رہے. اسلام تو محبت کا درس دیتا ہے. صحابہ فرماتے ہیں اتنی لڑائی ہوئی، مٹی اڑی، مولا علی اور عمر بن عبد ود اس مٹی کے درمیان چھپ گئے، ہمیں نہیں پتہ لگتا تھا اندر کیا ہو رہا ہے. اللہ اللہ. اور صحابہ فرماتے ہیں اندر سے ہمیں تسبیحوں کی ٹھک ٹھک کی آواز نہیں آتی تھی، تلواروں کی جھنکار کی آواز آتی تھی. واہ واہ. میرے آقا تو دیکھ رہے تھے. تھوڑی دیر بعد مولا علی نے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر. حضور نے فرمایا علی نے اس کا سر اڑا دیا. پھر حضور کی زبان پر جاری ہو گیا. شاہ عبد الحق محدث دہلوی بیان فرماتے ہیں حضور نے خود ارشاد فرمایا ضربت علی یوم الخندق من عبادت الثقلین. فرمایا علی کی ایک ضرب، ایک بار علی کا تلوار چلانا، ایک تسبیح نہیں جی، ایک چلہ نہیں، ایک نماز نہیں، ایک روزہ نہیں، ایک حج نہیں، ایک زکوٰۃ نہیں، ایک کوئی اور چیز درود نہیں. حضور نے فرمایا علی کی ایک ضرب جو خندق کے موقع پر عمر بن عبد ود کی اس نے گردن اتاری، ایسے تلوار ایک بار چلائی. حضور نے فرمایا میرا عبادت الثقلین، علی کا ایک بار تلوار چلانا تمام جنوں اور انسانوں کی عبادت سے افضل. مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے زیادہ فخر کی ہے. ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہے، اصل رسول بندگی استاد بھر کی ہے. الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک ہمارے الجہاد 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 بابا سانو خالص دین دے گیا اور تو جو مرضی کرو بابا سانو دس گیا ہے. یہ ساڑھے بزرگ بھی غیرت مند صاحب تسی ساری زندگی سانو کھیرا کھوائیاں حلوے کھوائے کرامتا دسیا. بابا سانو دس گیا کہ عبداللہ بن مبارک تو وڈا کو صوفی نہیں سی. تاج دار تصوف حضرت عبداللہ بن مبارک، تاج حضرت امام اعظم کے شاگرد بھی، اور سب سے پہلے جہاد پر کتاب بھی آپ نے لکھی. سانو تے عبداللہ بن مبارک دی باتاں دسیا، وہ جی اس طرح کرتے سن. میں آگے سانو کسی دسیا ہی نہیں، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں. عبداللہ بن مبارک تاجدار تصوف ہے. آپ کو کسی نے آگے کہا حضور کعبے کے اندر نا ایک بہت بڑے عبادت گزار ہے حضرت فضیل بن عیاض،
جناب آپ کے میدانوں میں یہاں پر مٹی کے اندر یہ سارے گرد و غبار کے اندر پریشان ہوتے پھرے، میں تو اللہ نہیں سمجھ یہ آپ یہاں پر اپنا وقت ضائع کریں۔ اس نے آ کر یہ کہا، اور دنیا میں سب سے بڑا خوش قسمت تو وہ ہے وہ جو کعبے کے اندر رہتے ہیں، حضرت فضیل بن عیاض، ہر وقت طواف کعبہ، وہیں پر سونا، وہیں پر کھانا، وہیں پر ہر چیز، روزے بھی رکھتے ہیں، وہ تو بڑے قسمت والے ہیں، عبادت گزار ہیں، کائنات میں ان سے بڑا عبادت گزار تو کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے قلم اٹھایا، صفحہ اٹھایا، شعر لکھ کر فضیل بن عیاض کو بھیج دیا۔ کیا شعر لکھی؟ جب فضیل بن عیاض کے پاس پہنچے، شعر پڑھے تو لکھا ہوا تھا، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادۃ طلب۔ فرمایا اے حرمین کے عبادت گزار، تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ حرم کے اندر سجدے کرنے کا نام عبادت ہے؟ اگر میدان جہاد میں آ کر حضور کے نام پر گردن کٹوانے کا مزہ تو دیکھ لینا، اپنی عبادت کو تو بھول جائے۔ من کان یخدم خدہ بدموع فنحورنا بدمائنا تتخدم۔ فرمایا تو رو کر کعبے کے اندر آنسوؤں کے ساتھ اپنی داڑھی تر کر دیتا ہے، ہم میدان جہاد میں اپنے خون سے اپنے جسم کو تر کر دیتے ہیں۔ فرمایا جب تو مرے گا، فضیل بن عیاض کو کہا کہ جب آپ مریں گے نا، لوگ آپ کو مردہ کہیں گے، یہ مردہ ہے۔ کہتے ہیں میدان جہاد میں جب ہم مرے تو رب کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ فرمایا یہ شہید ہیں، ان کو مردہ نہیں کہنا۔ کہا تجھے تو نہلائیں گے، دہلائیں گے، صاف کریں گے، ہمیں ایسے ہی دفنا دیں گے۔ حضرت فضیل بن عیاض نے جب یہ شعر پڑھے رونے لگ گئے۔ فرمایا عبداللہ بن مبارک نے مجھے سب سے بہترین نصیحت کی، اس سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں۔ اور پھر میدان جہاد میں آ گئے۔ ابراہیم بن ادم جب آخری وقت ہے تو ہاتھ میں تیر، آپ کے ہاتھ میں تیر تھے۔ امام غزالی فرماتے ہیں ہر چیز کا ایک مختصر راستہ ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مختصر راستہ ہے۔ جنت کا مختصر ترین راستہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے، حضور کے نام پر قتل کروائی جائے۔ امام غزالی فرماتے ہیں ہمارے بزرگ تو یہ تھے، حضرت نظام الدین اولیاء 7 بادشاہ آپ کے دور میں گزرے، ایک کے پاس نہیں گیا، حضور آپ تو بڑی اچھی بات کرتے ہیں، ریاست مدینہ کی باتیں کرتے ہیں، آپ کی کیا بات ہے؟ ایک کے پاس بھی نہیں گیا، 7 بادشاہ گزرے۔ ایک نے کہا میں زبردستی ملنے آ رہا ہوں، آپ نے فرمایا اے ہم نے اپنے گھر کے 2 دروازے رکھے، ایک سے تو آئے گا، دوسرے سے ہم چلے جائیں گے۔ ہمارے بزرگ یہ تھے۔ امام جلال الدین سیوطی 70 سے 72 بار حضور کی جاگتے ہوئے زیارت ہوئی، اور جس حدیث، اتنے بڑے محدث تھے، 3.5 لاکھ حدیثیں آپ کو یاد تھیں۔ جس کو ایک حدیث یاد بھی نہیں ہوتی نا، عربی عبارت پڑھنی نہیں آتی وہ بھی مجدد، قرآن نہیں پڑھنا آتا وہ بھی مجدد، جسے اعلیٰ حضرت نے مجدد کی تعریف اردو میں لکھی ہے نا، شرائط، وہ بھی نہیں پڑھنی آتی وہ بھی مجدد۔ میں کہا یار خدا کا خوف کرو، تم غوث زمان بن گئے، فلان ہے ولی، یہ بات نہیں ہے۔ جو بزرگ تھے نا امام جلال الدین سیوطی، آپ کو 3.5 لاکھ حدیثیں یاد تھی، اور آپ کہتے تھے اگر مجھے کوئی اور حدیثیں بھی ملتی تو میں یاد کر لیتا۔ آپ کو جاگتے ہوئے حضور کی زیارت ہوئی، اور کسی حدیث پر شک ہوتا نا بھی اس کی روایت کرنے والوں میں کوئی ایسی بھی آپ ڈائریکٹ حضور سے پوچھ لیتے تھے یا رسول اللہ آپ کیا؟ حضور فرماتے ہاں میری، پھر لکھتے تھے۔ اتنے بڑے محدث امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک بزرگ تھے حضرت زید، اتنے نیک آدمی تھے، کہتے ہیں روزانہ حضور ان کو خواب میں زیارت کرواتے، سبحان، روزانہ حضرت زید کو حضور کی زیارت ہوتی۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ یوں ان کا مرید آ گیا، کہا حضور وہ اپنا بادشاہ ہے نا، وہ میرا اس کے ایک کام ہے، وہ میرا کام نہیں کر رہا، آپ کی بڑی قدر کرتا ہے، آپ چلیں ایک سفارش کر دیں، آپ کی بڑی قدر ہے، آپ نیک بندے ہیں، چلے میری سفارش کر دیں تو میرا کام ہو جائے گا۔ کہتے ہیں حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ جو حضرت زید تھے نا، وہ چل پڑے، حکمران کے دروازے پر چلے گئے، بادشاہ کو اس کو کہا کہ میرے اس مرید کا کام کر دے، اس نے کام کر دیا، واپس آئے، رات کو سوئے، حضور نے خواب میں زیارت، حضور نے زیارت ہی نہ کروائی۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید ہم حکمرانوں کے دروازے پر جاتے ہیں ہمیں پیسے مل جاتے ہیں، پیسے ملنے کی جگہ صرف ایک ہی ہے، ملتا ہے کیا کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال کو دامن پھیلا کے دیکھ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارے قریب تو وہ ہے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیگ دے اور خود کہے میرے منتے کا بلا ہو، ہم کو اپنی طرف سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، منتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، میں کیا اور کیا میری حقیقت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے لاج نہ پوچھو۔ فرماتے ہیں سوئے زیارت ہوئی، کہتے ایک دن 2 دن مہینہ گزر گئے، روتے رہے یا اللہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی،
روزانہ جو ہوتی تھی کوئی نہ کوئی تو ہوا ہوگا. روتے رہے, کہتے کئی مہینے روتے رہے. مہینوں بعد حضور نے کرم فرمایا, حضور میلوں دور کھڑے تھے. خواب میں دیکھا حضور میلوں دور کھڑے اور اپنا رخ انور پھیرا ہوا. اللہ. ایک بار صرف حکمران کے دروازے پر گئے, وہ بھی کام مرید کا کروایا, اپنا نہیں کروایا. جو روز جاتے ہیں, جو ان کی تعریفیں کرتے ہیں, رسول اللہ کی عزت و نموز کو چھوڑ کر ختم نبوت کے پہرے داروں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ تو سوچے گا آپ نے, سوچنا آپ نے. ہمارا کام ہے اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی ہمارا مخالف ہو جائے, بس ہمیں یہی پریشانی ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا, بس وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے, باقی پوری دنیا ہی ناراض ہو جائے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب فی قلوبهم الایمان. یہ ہماری قسمت ہے, تمہاری تو بدقسمتی ہے, تم غیروں کے ساتھ کھڑے ہو گئے. بابا جی اللہ کو سلام ہو, ہماری قسمتیں بنا کر گئے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جو پوری دنیا کی مخالفت لے لیتا ہے لیکن اللہ رسول کے دشمنوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا, ان کے خلاف بات وہ بالکل ساری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے گا, وہ اللہ رسول کا راستہ نہیں چھوڑتا. ولو کانوا آباؤہم, اس کے ماں باپ بھی اس کے مخالف کھڑے ہو جائیں, اس کی اولاد بھی کھڑی ہو جائے, بہن بھائی بھی ہو جائے, رشتہ دار بھی ہو جائے, یار بھی, پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے, وہ اللہ رسول کے ساتھ اکیلا کھڑا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے پھر جب اس پر مشکل وقت آئے گا, جب اس پر مشکل وقت آئے گا ہم اس کو اکیلا چھوڑ دیں گے؟ نہیں. اللہ فرماتا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ, ہم جبریل کو خود بھیج دیں گے. آج کوئی مشکل وقت. حدیث قدسی حضور فرماتے ہیں احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ, جو ہمارے اللہ کہتا ہے جو میرے دین کی حفاظت کے لیے نکلے گا, جب اس پر مشکل وقت آئے گا اللہ کہتا ہے میں خود اس کی حفاظت کروں گا, خود اس کی حفاظت کے لیے آؤں گا. اللہ کہتا ہے حدیث قدسی ہے. ہم کس جگہ کھڑے ہیں, ہم غیروں کے ساتھ کھڑے ہیں. کہتے ہیں جب حضور نے زیارت کروائی نا, میلوں دور کھڑے تھے, رخ انور پھیرا ہوا تھا, دور سے کہا یا رسول اللہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی. حضور نے فرمایا وہ زیارتیں ہماری کرتا ہے, کام غیروں سے جا کر کرواتا ہے. وہ کھاتا ہمارا ہے, کام غیروں سے کر رہے تھے, ہمارا دروازہ تجھے نہیں نظر آیا. کھاتے سارا حضور کے نام پر ہو, پاکستان بنا حضور کے نام پر. حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء, حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے سارے نبی سیاسی تھے. حضور کا ارشاد ہے سیاسی سے تسوسهم الانبیاء, فرمایا بنی اسرائیل کے سارے نبی سیاسی تھے, سیاستدان تھے. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا, اصالت کل امامت کل سیادت کل. میں کہتا ہوتا آج حضرت کو پتا ہوتا نا بھی اتنے مولوی اے رونا بھی پڑھا ہے, ابھی سیاست کا تعلق نہیں, آپ یہ بھی لفظ ڈال دیتے اصالت کل سیاست کل سیادت کل ولایت کل امامت کل حکومت کل. خدا کے یہاں تمہارے لیے کیا صحابہ کمانڈر نہیں تھے, صحابہ سیاستدان نہیں تھے, صحابہ معیشت دان نہیں تھے, تاجر نہیں تھے, چیف جسٹس نہیں تھے, سائنسدان نہیں تھے, قاضی اور قضات نہیں تھے, جو فوجی نہیں تھے, عدالتیں نہیں چلائی, یونیورسٹی دار ارقم نہیں بنائی, پروفیسر نہیں تھے, پڑھاتے نہیں تھے, سب کچھ صحابہ تھے. لیکن جب بات رسول اللہ کی عزت کی آئی, کسی نے نہیں کہا کہ ہم محدث ہیں. کیا صحابہ محدث نہیں تھے, مفسر نہیں تھے؟ کسی صحابی نے نہیں کہا کہ ہمارا کام ہے پڑھانے کا, ہم بیٹھے ہیں. فوجیوں کا کام ہے جا کر ادھر جا کر میدان میں لڑے. جب بات رسول اللہ کی عزت کی آئی, سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اب کوئی بدری ہے, کوئی سیاسی ہے, کوئی سائنسدان ہے, کوئی محدث ہے, کوئی مفسر ہے, سارے حضور کی عزت کے میدان میں. یہ تو ہم نے صحابہ کی, ہم نے تو صحابہ کی تقلید کرنی ہے. ہم کسی مولوی پیر کے ہمارے لیے کوئی حجت نہیں, ہمارے لیے قابل عزت ضرور ہے, حجت نہیں ہے. ہم نے صحابہ کے پیچھے چلنا ہے. جب بات رسول اللہ کی عزت کی, صحابہ ہر صحابی چاہے کوئی صوفی بھی تھا وہ بھی میدان میں. کسی ایک صحابی کے بارے میں آپ نے نہیں پڑھا ہوگا کہ وہ جی حجرے میں بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہے تھے. جب بات رسول اللہ کی آئی تو تلوار اٹھا کر میدان میں آ گئے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کا سر کاٹ دیا, باپ کا سر کاٹ دیا. جب سر کاٹا, کان سے پکڑ کر مدینے کی گلیوں میں, دھڑ جو ہے وہ گھر میں پڑا ہے, باپ کا سر کان سے پکڑ کر مدینے کی گلیوں میں ایسے لٹکا کر لا رہے ہیں اور خون ٹپکتا جا رہا ہے. جا کر حضور کے قدموں میں ڈال دیا. حضور نے پوچھا وہی ہاتھا وہ عبیدہ یہ کس کا سر ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے باپ کا سر ہے. کہا کیوں کاٹا؟ یا رسول اللہ آپ کے خلاف بھونکتا تھا, میں نے کاٹ کے رکھ دیا. صحابہ تو یہ تھے. تم نے کون سا دین پڑھایا کہ جو بھی ہو حضور کے بارے میں بات کرتے تھے کہ اسلام کا اور وفاداری کا, اسلام محبت کا لفظ دیتا ہے. جب بات تیری عزت کی ہے نا, تیرا کوئی گریبان پکڑ لے تو فوراً گریبان پکڑتا ہے, اس وقت اسلام امن کا درس دیتا ہے. جب تیری عزت کی بات آ جائے, جب بات رسول اللہ کی ہے اس وقت اسلام امن کا درس نہیں دیتا, غیرت کا درس دیتا ہے. بابا جی ہمیں بتا کر گئے سب کچھ, اس لیے آج حضور کے ساتھ کھڑے ہو. علامہ اقبال کہتے ہیں کبھی آئے نوجوان مسلم, نوجوانوں کا کام ٹک ٹاک نہیں ہے,
پوری قوم کو کنجر بنا کر رکھ دیا اور یہودیوں کے پیچھے ہم لگ گئے. یہودی تو شروع سے حضور کے دور میں سازشی تھے. صبح کلمہ پڑھتے تھے, شام کو خود کافر ہو جاتے تھے, لوگوں کی ذہن سازی کرتے تھے. یار ایک بندہ حضور کے پیچھے صحابہ سے ملا ہے, 5 وقت زیارت کی ہے, 5 وقت نماز پڑھی ہے, نعوذ باللہ ریاض باللہ, کوئی بات تو ایسی دیکھی ہوگی جو پھر گیا. اس وقت بھی سازشیں کرتے تھے, آج سازشیں نہیں کریں گے. جو حضور کے ہوتے ہوئے سازشیں تھے, آج آپ کو اور مجھے چھوڑیں گے. جب رب نے کہا ہمیں, لیکن ہمارے لوگوں کی یہ بڑی عجیب بات ہے, مجھے نہیں سمجھ آئی. ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بات پر بھروسہ نہیں ہے, خدا کی قسم نہیں ہے, پوری قوم کو نہیں ہے, اپنے لیڈر کی بات پر یہ بھروسہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا سینیٹائزر یوز کرو, ہر کسی نے سینیٹائزر لے لیا, لیکن حضور نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہاتھ دھو, کوئی بیماری نہیں, کسی نے عمل نہیں کیا. فون پر چل رہا ہے, جس کو فون کرو جی دن میں 5 مرتبہ ہاتھ دھو لو سینیٹائزر سے, یوں کر لو جی یوں کر لو. میں نے کہا یہی تم حدیث بھی تو چلا سکتے ہو یار, پاکستان تو بنا ہی کلمے کے نام پر ہے. یہ تو قائد اعظم نے نعرہ لگایا تھا, نہیں لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا, یہ دونوں نے نعرہ لگایا تھا. لوگ کہتے تھے قائد اعظم اسلام کے نام پر تو بنا رہے ہیں. آج وہی نسل تو انہیں کی چلتی آ رہی ہے نا, پاکستان بنانے والوں کی بھی نسل چلتی آ رہی ہے اور لوٹنے والوں کی بھی نسل چلتی آ رہی ہے. وہ اس وقت بھی قائد اعظم کو تانا دیتے تھے, وہ تو اسلام کے نام پر بنا رہے ہیں, آج بھی کہتے ہوئے اسلام میں سیاست کرتے ہو. میں نے کہا حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے سارے نبی سیاسی, موسیٰ علیہ السلام سیاسی, نوح علیہ السلام سیاسی, ابراہیم علیہ السلام سیاسی, یعقوب علیہ السلام سیاسی, داؤد علیہ السلام سیاسی. ہم سیاست کرتے ہیں تو ہم تو نبیوں کی سنت ادا کر رہے ہیں, تو ہمیں آگے مدین سمجھا. علامہ اقبال کہتا ہے جلال بادشاہی ہو یا ہو جمہوری تماشا, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. جانتا ہوں یہ مغرب کا جمہوری نظام چہرہ روشن مگر چنگیز خان, ویسے ان کے چہرے روشن, اندر سے چنگیز خان سے بھی ظالم ہے, اندر سے چنگیز خان سے بھی ظالم ہے. اس لیے آج اٹھے رسول اللہ. علامہ اقبال کہتے کبھی ہے نوجوانوں سے, نوجوانوں کی جوانیاں ڈاکٹر حافظ صدیقی کی عزت کے لیے, نوجوانوں کی جوانیاں قرآن کی عظمت کے لیے, جوانوں کی جوانیاں نبی کی عزت کے لیے, جوانوں کی جوانیاں کشمیر کی بچیوں کے لیے. ان کو جا کر بچائیں. یہاں پر ٹک ٹاک پر کنجر کھانے کے لیے نہیں بنے نوجوان, اور یورپ کی غلامی کے لیے نہیں بنے, مسجدوں میں بچیاں نچانے کے لیے نہیں بنے. علامہ اقبال کہتے ہیں کبھی اے نوجوان مسلم, اور ایک اور جگہ اقبال کہتا ہے تیرے صوفے ہیں فرنگی, تیرے قالین ہے ایرانی, لہو رلاتی ہے مجھے جوانوں کی تنہا آسانی. عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل, نظور حیدر تجھ میں استقرار سلمانی. وہ کہتے ہیں امیری کیا تجھے بادشاہت مل جائے, کہتے ہیں جوان کو اگر امیری کیا بادشاہت وزیر اعظم بھی بن جائے, جب مولا علی والی پاور ہی نہیں ہے تو پھر کس چیز کی وزیر اعظمی, پھر کس چیز کی بادشاہت. حضرت سلمان فارسی جیسے استغنام جیسا فقر و غنا ہی نہیں ہے تو پھر کس چیز کا. میں ڈھونڈ اس کو تہذیب حاضر کی تجلی میں کہ پایا میں نے استغنام میں معراج مسلمانی, نہیں نشے من تیرا قصر سلطانی کی گنبد پر. وہ کہتا ہے نوجوان تیرا نشے من سلطان کے حکمرانوں کے دروازے پر جا کر بیٹھنا نہیں ہے, ایم پی اے کی جا کر کمپین کرنا نہیں ہے, ایم ایل اے کی کمپین کرنا نہیں. تیرا کام محمد عربی کا دین لانا ہے. تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول, لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول. علامہ اقبال کہتا ہے تو شوق کی منزل کا مسافر ہے. نوجوان کو ٹیپو سلطان کی وصیت, علامہ اقبال کہتے ہیں ٹیپو سلطان نے نوجوانوں کو کہا کہ تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول. وہ کہتا ہے تو گنبد خضرا کے او تیرا جو منزل ہے وہ گنبد خضرا ہے, تو شوق کی منزل کا مسافر ہے. اگر تیرے راستے میں لیلا بھی دلہن کی طرح سج دھج کر کجاوے کے اندر سج دھج کر بیٹھی ہو, تو نے لیلا کی طرف نہیں دیکھنا, گنبد خضرا کی طرف دیکھنا. اقبال کہتا ہے اسی کے شعر پر نہیں نشے من تیرا, اسی شعر پر شاکر شجابادی نے اقبال کو مخاطب کیا. شاکر شجابادی ہمارے علاقے کا ہے نا, وہ تو اب اقبال تھا نہیں, تو اقبال کو مل کے کہتا ہے اپنے شہیدوں کی حالت ہے, تیرے شہید یورپ کی غلامی میں لگے ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے ذرا اقبال جاتی پا, کہتا ہے اب تو باہر تو آ نہیں سکتا, قبر سے ہی جاتی پا کے دیکھ لے, ایسے قبر سے دیکھ لے. کہتا ہے ذرا اقبال جاتی پا پہاڑاں دیا چٹانا دے, ذرا اقبال جاتی پا پہاڑاں دیا چٹانا دے, تیرے شاہین سر سٹ کے ممولیاں تو کٹی دے پہ. وہ کہتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے چڑیا کی طرح ہوتا ہے ممولا, وہ کہتا ہے تیرے شاہین اس سے مال کھا رہے ہیں, پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والے, وہ محمود غزنوی کے ماننے والے, وہ طارق بن زیاد کے ماننے والے, وہ صلاح الدین ایوبی کی غیرت والے. صلاح الدین ایوبی تو غوث اعظم کا شاگرد تھا. تم نے غوث اعظم کی ساری زندگی میں کھیر کھلائی. حضور غوث اعظم کو تو ایک آیت کی 40 سال تفسیریں آتی تھی, تمہیں تو ایک بھی نہیں آتی. صرف غوث پاک کے نام پر کھاتے ہو, جیسا کردار بھی ادا کرو. بات رسول اللہ کی عزت کی, غوث پاک میدان میں آ گئے. عیسائی نے آ کر للکارا, قائد ہمارے نبی کی شان آپ کے نبی سے زیادہ ہے, تو آپ میدان میں آ گئے. فرمایا
حضور کی شان تو ولا الورا ہے، حضور کے غلام سے بات کر، سبحان اللہ حضور کے غلام سے بات کر، کیا بات کرنی ہے؟ اس نے کہا جی ہمارا نبی مردہ زندہ کرتا تھا، آپ کے نبی ہمارے نبی کے بارے میں آپ کے قرآن میں آ کے نبی زندہ کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ جی مردہ زندہ کرتے تھے، آپ کے نبی کے بارے میں تو قرآن میں ہے ہی نہیں کہ وہ مردہ زندہ کرتے تھے، آپ کے قرآن کے مطابق ہمارے نبی کی شان زیادہ ہوئی کہ مردہ تو ہمارے بھی، جو مردہ زندہ کرتا ہے شان تو اس کی ہوئی۔ اس بات میں فرمایا ہے تو مجھے بتا حضور کی شان تو ہے مراول برا، میں دلیل تجھے دینا ہی نہیں چاہتا۔ میرے بندے آ گئے کچھ جماعت کے لوگ کہتے ہیں شاہ جی حضور اگر آپ ہمیں مطمئن کر دیں نا تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ میں نے کہا امام فخر الدین رازی شیطان کو مطمئن نہیں کر سکتے تھے، میں نے تمہیں بات سمجھا، جس نے ماننا ہوتا ہے وہ مان جاتا ہے، جس نے نہیں ماننا اسے ہزار دلیلیں بھی دے نہیں مانتے۔ ہاں سچی بات ہے، جس نے ماننا ہو وہ حضور کو بغیر دیکھے بھی مان جاتے ہیں، جس نے نہیں ماننا وہ حضور کے ہاتھ سے انگلیوں سے پانی نکلتا ہوا دیکھ کر بھی نہیں مانتے، چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی نہیں مانتے، وہ حضور کے معجزات دیکھ کر بھی نہیں مانتے۔ جنہیں نہ ماننا ہو صرف حضور کا نام بھی آ جائے وہ اپنی گردنیں کٹوا دیتے ہیں۔ آپ آگے میں نے کہا کیا چاہتے ہیں؟ کہا مردہ، کہا قبرستان میں سب سے پرانی قبر کون سی ہے جا ڈھونڈ، وہ گیا اس نے کہا یہ سب سے پرانی قبر ہے۔ حضور اس بات نے یہ نہیں کہا کہ قم بإذن اللہ، لیکن وہ علامہ اقبال بھی کہتا ہے قم بإذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئی۔ وہ کہتے جو اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے نا وہ تو دنیا سے چلے گئے، اب کون ہے خانقاہوں میں؟ کہتا ہے قم بإذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گور کن۔ وہ کہتے ہیں کوئی سنجے کا سننا طریقہ نہیں آتا، یہ بھی پیر بن کے بیٹھے ہیں، منہ دھو کر بھی نہیں آتے، لوگ آ کر ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا وضو تو کراؤ، وضو ہو کر تو کم از کم ہاتھ چوماؤ۔ جیسے کیسے اٹھا کان میں آ گیا 20 صحابی پہنچی ہوئی شخصیت ہے، 20 سگریٹ کٹھے نہیں بیٹھے، بندہ دیکھ رہا ہے 20 نہیں بیٹھے، پہنچی ہوئی شخصیت، یہ نندا بیٹھا یہ مجذوب ہے، شرابیں بیچ رہے ہیں، جسے بیچ رہے ہیں، لوگ ان کے مرید ہو رہے ہیں، کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ لبیک والوں کا اپنا معیار ہے، ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، اور عیش و عشرت سے غرض ہم کو نہیں، عیش و عشرت سے ہم کو نہیں، ہم فداکاروں کی دنیا اور ہے، تمہاری دنیا اور ہے ہماری اور ہے۔ ہمیں بابا جی جو عشق رسول کے جام پلا کے گئے، تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا پتا فیض آباد کی ٹھنڈی ہواؤں میں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لبیک کے نعرے لگانا کیسا ہے، تمہیں کیا پتا مستانہ انداز میں رقص کرتے ہوئے نمی دانم کہ آخر چوت میں دیدار می رسم مگر نازم بھائی رو کے پیش یار می رسم کا یہ شعر پڑھنا کیسا ہے، تمہیں اس کے مزے کا کیا پتا، یہ تو بابا ہمیں بتا گیا۔ عیش و عشرت سے لفظ ہم کو نہیں، ہم فداکاروں کی دنیا اور ہے، اس دلوں کو جرتوں کی کیا خبر ہے۔